ہم لوگوں نے اللہ کے نبی کی صحیح حدیثوں کے اندر پڑھا ہوا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب رمضان داخل ہوتا ہے، رمضان اسٹارٹ ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا صفدت مردۃ الجن یا صفدت الشیاطین۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جیسے ہی رمضان شروع ہوتا ہے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، لاسٹ تک کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، کوئی دروازہ کھولا نہیں جاتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، شیاطین کو زنجیروں میں باندھ دیا جاتا ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کیا شیاطین کو زنجیروں میں باندھ دیا جاتا ہے؟ تو کیا رمضان کے مہینے کے اندر سارے شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، باندھ دیا جاتا ہے؟ اگر ایسا ہو جائے تو اس کا مطلب یہ کہ کسی آدمی کو گناہ نہیں کرنا چاہیے، پھر بہکانے والا تو کوئی ہونا نہیں چاہیے، ہے کہ نہیں؟ لیکن ہم دیکھتے رمضان میں گناہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ ہم تو گناہ کرتے ہیں کہیں نہ کہیں، ہم لوگ بھی گناہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ تو ہوتا یہ ہے کہ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا رمضان میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان کو زنجیروں میں باندھ دیا جاتا ہے، تو کیا سارے شیطانوں کو باندھ دیا جاتا ہے؟ اس میں جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دوسری حدیث وضاحت کرتی ہے کہ شیاطین کو بند کرنے کا مطلب یا باندھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سارے چھوٹے بڑے جتنے بڑے بڑے جو سردار قسم کے ہیں ان کو اور جتنے چیلے چپاٹے سب کو بند کر دیا جاتا ہے، یہ معنی اس کا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صفدت یا سلسلت مردۃ الجن، جو بڑے بڑے سرکش قسم کے شیاطین ہیں، بڑے بڑے گرو گھنٹال گمراہ کرنے والے شیاطین ہیں، ایسوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ ان کو باندھ دیتا ہے۔ چھوٹے والے رہتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے ہمیں آزمائش کے لیے پیدا کیا ہے۔ اگر پورا ہی بند کر دیا جائے گا تو ہماری آزمائش کا کام کیسے ہوگا؟ تو ہماری آزمائش کا سلسلہ چلتا رہتا ہے، اسی لیے کچھ نہ کچھ گناہ۔ لیکن کیا ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک اچھا موقع دیا، اچھا موسم دیا ہوا ہے، تو بڑے بڑے شیاطین کو قید کر دینے کی وجہ سے بہرحال نیک بننے کا راستہ کیا ہو جاتا ہے؟ سازگار ہو جاتا ہے۔ برائیوں کی طرف جو زیادہ لے جانے والے شیاطین ہیں بڑے بڑے، وہ کنٹرول میں رہتے، باندھ دیے جاتے ہیں، اس لیے گمراہی کا راستہ کمزور پڑ جاتا ہے اور ہمیں سدھرنے کے چانسز مل جاتے ہیں، حالات سازگار ہو جاتے ہیں، ماحول سوٹیبل ہو جاتا ہے۔ آدمی اگر نیک بننا چاہے تو آسانی سے نیک بن سکتا ہے، آدمی اپنے آپ کو برائیوں سے بچانا چاہے اور فرائض کی پابندی کرنے والا بنانا چاہے تو بنانے کے لیے حالات کیا ہو جاتے ہیں؟ بہت ہی مناسب بن جاتے ہیں۔ تو یہ ہے، اس کی اور بھی دلیلیں موجود ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ جانتے ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے اس حدیث سے جو میں آپ کے سامنے ذکر کرنے جا رہا ہوں کہ کچھ شیاطین کھلے رہتے ہیں، سب قید نہیں کیے جاتے ہیں۔ اور اشارہ صرف کر دیتا ہوں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بتا دیا گیا کہ قدر کی رات کون سی ہے، شب قدر کون سی ہے جس کا ثواب 1000 مہینوں سے بہتر ہے، افضل ہے وہ رات، یہ اللہ کے نبی کو بتلایا گیا۔ اور آپ اپنے گھر سے نکلے کہ چلو صحابہ کرام کو بتلا دیتا ہوں، ہے کہ نہیں؟ آپ راستے میں گزر رہے تھے تو فَتَلَحَ رَجُلَانِ، 2 لوگ آپس میں جھگڑا کر رہے تھے، اختلاف کر رہے تھے، آپس میں دست و گریباں تھے، جھگڑ رہے تھے، دونوں تو میں چل رہی تھی، لڑ رہے تھے، جھگڑ رہے تھے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اسی جھگڑے کو چھڑانے میں لگ گیا، فَأُنْسِيتُهَا، وہ رات مجھ سے بھلا دی گئی۔ ایک بات تو یہ معلوم پڑی کہ جھگڑے اور اختلاف کی وجہ سے بڑے بڑے نقصانات ہو جاتے ہیں۔ جھگڑے اختلاف کی وجہ سے اتنی بڑی نعمت امت سے چھن گئی کہ وہ رات کون سی ہے کہ نہیں؟ لیکن پھر بھی بھلائی ہے ہمارے لیے کہ ہم ایک رات اگر فکس کر دیا گیا ہوتا تو ایک رات عبادت کرتے، لیکن اگر ایک رات بھلا دی گئی تو اس میں اور زیادہ بھلائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے کہ ہم 5 راتوں میں عبادت کریں گے، ایک رات کا تو شب قدر کا ثواب مل جائے گا اور بقیہ سب بونس میں چلا جائے گا، اضافی ثواب ملے گا ہمیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ، کیونکہ اللہ کے ہاں ایک ذرہ بھی نیکی کا ضائع نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ سے نوٹ کرتا ہے۔ تو یہ ایک فائدہ ہے۔ بہرحال اس روایت میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ دونوں جھگڑا کر رہے تھے، شیطان نے ان کو بہکایا ہوا تھا، شیطان نے ان کو اکسایا ہوا تھا، اس کے خلاف وہ اس کے خلاف اکسایا ہوا تھا۔ کس نے اکسایا تھا؟ شیطان۔ رمضان کا مہینہ تھا، شیطان نے اکسایا۔ اس کا مطلب شیطان کھلا ہوا ہے کہ نہیں کھلا ہوا ہے؟ شیطان، کچھ شیاطین کھلے بھی رہتے ہیں آزمائش کے لیے۔ تو بہرحال یہ اس حدیث کا اس کا خلاصہ ہوا کہ سارے شیاطین قید نہیں کیے جاتے۔